پورے ملک میں جو ہے اس وقت ایک اندھا قانون چل رہا ہے. کسی کو جو سب سے بڑا ہتھیار ہے ان کے پاس UAPA بن گیا ہے. جو مسلمان ہیں ان کو پاکستانی کہتے ہیں, جو سردار ہیں ان کو خالستانی کہتے ہیں, جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کو اربن نکسلز کہتے ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں چاہے وہ لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں ان کو ٹکڑے ٹکڑے گینگ کہہ کے اینٹی نیشنلز کہا جاتا ہے. جو عورتیں نکلتی ہیں کوئی پروٹیسٹ کرنے کے لیے تو ان کو بھی اینٹی نیشنل کہا جاتا ہے کہ بھائی ان کو پاکستان سے سندیشہ آیا ہوا ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ اگر سب لوگ اینٹی نیشنل ہیں, ٹیررسٹ ہیں, خالستانی ہیں, کشمیری ٹیررسٹ ہیں, مسلمان پاکستانی ہیں, سردار خالستانی ہیں, تو اس ملک میں ہندوستانی کون ہے؟ صرف بی جے پی, جو جب سے انہوں نے سرکار سنبھالی ہے اس ملک کے ٹکڑے کرنے کے بغیر کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. دے آر ڈیوائڈنگ دس کنٹری لائک اینی تھنگ. ایک دوسرے کے ساتھ لڑا رہے ہیں. کبھی لو جہاد ہوتا ہے, کبھی اربن نکسلز ہوتا ہے, کبھی ابھی ایک 80 سال کے آدمی کو بند رکھا ہے, اس کو ایک سپر اور اسٹرا نہیں دے رہے ہیں. اور عجیب بات ہے کہ اتنا خطرناک بن گئے جس کے خلاف کوئی بھی ثبوت نہیں ہے اس کو UAPA میں بند کر دو. دیر از نو بیل اونلی جیل. تو یہ کیسے چلے گا؟ ابھی اسی کو ہم سہ رہے تھے تو اوپر سے روشنی. کیا ہے روشنی؟ روشنی واز اے اسکیم, پر اس کو اسکیم بنا دیا. جو اصلی ان کا اسکیم ہے, جو الیکٹورل بانڈس کا ان کا اسکیم ہے, اس کو کھولے نا. اس میں تو سپریم کورٹ پچھلے 1.5 سال سے ہیئرنگ نہیں دے رہے ہیں. روشنی میں اب تو اگر بڑے لوگ ہیں, اگر امیر لوگ ہیں, اگر انہوں نے کوئی غلط کیا ہے, پہلے تو مجھے لگتا ہے سب نے روشنی اسکیم جو ایک لا پاس ہوا تھا نیشنل کانفرنس کے ٹائم میں, جس کو آزاد صاحب کے ٹائم میں امپلیمنٹ کیا گیا, اٹ واز اے لا. ہماری اسمبلی نے وہ قانون بنایا تھا. اور اگر اس لا کے تحت کسی نے اپنی زمین جو ہے لیگلائز کی تو وہ اسکیم کہاں سے ہو گیا؟ اگر یہ امیر لوگوں کے پاس سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہت زیادہ زمین لی ہے تو لیٹ دیم گو آفٹر دیٹ. یہ غریب لوگ ہیں جن کے پاس 5 مرلے زمین, 2 مرلے زمین, 4 مرلہ زمین, ان کے پیچھے کیوں جا رہے ہیں؟ ان کو کیوں نوٹس بھیج رہے ہیں کہ آپ گھر خالی کر دو؟ یہ میرے پاس ایک نوٹس ہے. اور اب تو بدقسمتی سے جو یہ خود نہیں کر پاتے ہیں کورٹس کو سامنے کر دیتے ہیں. کیونکہ جب ایک غریب انسان کے اوپر یا کسی بھی انسان کے اوپر مصیبت آتی تھی تو وہ عدالت چلا جاتا تھا. اب تو عدالت کے ذریعے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. ابھی DDC کی شکایت ہمارے جو چیئرپرسن ہیں فاروق صاحب نے بھی لگائی, الیکشن کمشنر سے لگائی کہ بھئی ہمارے, اور وہاں سے جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں بالکل آپ نے خود دیکھا, مجھے نہیں جانے دیا. 2 دن مجھے روکتے رہے, تیسرے دن بھی کہا نہیں اب الیکشن ہے. ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں مجھے بہانہ کرنا پڑا, تب جا کے میں زینب پورہ چلی گئی, تب اس کو 1 دن نکلنے دیا. وہ کسی کینڈیڈیٹ کو ہی نکلنے نہیں دیتے گھر سے. تو یہ سلسلہ کیسے چلے گا؟ اور ہماری یہ بھی بدقسمتی ہے کہ اس وقت پورے ملک کی جو اپوزیشن ہے وہ سہمی ہوئی ہے, وہ بات نہیں کر پاتے ہیں, کچھ بھی نہیں بول پاتے ہیں. ابھی بولا نہیں ہوتا ہے تو ان کو اینٹی نیشنل کہا جاتا ہے, اس کے بعد NIA, اس کے بعد CBI, اس کے بعد ED, ان کو سب کو لگایا جاتا ہے. اور میرے پیچھے بھی پچھلے 2 سال سے شاید ہی کوئی ایسا میرا بینک اکاؤنٹ ہو جس کو انہوں نے نہ دیکھا ہو, کوئی فائل ہو سیکریٹریٹ میں جس کو انہوں نے نہیں کھدیڑا ہو کہ اس میں سے کچھ کوئی غلط کام کیا ہو, اس میں نکلے گا. جب وہ نہیں نکلا تو جو کہیں ہم نے کبھی ٹرانزیکشن کیا ہے, ہم نے بجبیڑا میں اپنی زمین بیچی ہے تو ان کو چھاپا مارا. اگر ہم نے کبھی کسی سے لون لیا ہے, پرائیویٹ لون لیا ہے, ان کو چھاپا مارتے ہیں. اور ابھی تو الزام لگایا تھا کہ ہمارا سری نگر کا آفس مفتی صاحب نے اپنے ٹائم میں روشنی کے اندر ٹرانسفر کیا ہے, اور جموں کا آفس بھی ہمارا, جبکہ آپ سب لوگ جانتے ہیں سری نگر کا آفس بھی اور جموں کا آفس بھی. مجھے لگتا ہے BJP یہاں اپنا ایک ایکو سسٹم ڈیولپ کرنا چاہتی ہے جس میں there is no place for real democracy in BJP's India. They want to create their own ecosystem. ان کے اپنے پپٹس ہیں, یہاں B ٹیمز ہیں جن کو وہ انسٹال کرنا چاہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ DDC کے الیکشنز میں یہ اتنی جان مار رہے ہیں, اتنا. اگر ہم الیکشن میں حصہ نہیں لیتے they would have called us Pakistanis. تو یہی مجھے آپ سے کچھ چند باتیں کرنی تھی, تو that's all. تو الیکشن از نو سولوشن ٹو اینی پرابلم. الیکشن کشمیر کی پرابلم کا کوئی سولوشن نہیں ہے, مگر آئی ایم ہیپی کہ لوگ یہ ایکسپریس کرتے ہیں کہ ہم ووٹ ڈالتے ہیں اس لیے کہ انڈیا پاکستان بات ہونی چاہیے. میں تو بار بار کہتی ہوں جتنی زمین ہماری چائنا نے لی ہے تو اس کے ساتھ تو ہم بات کر رہے ہیں. 9th 10th راؤنڈ ہمارا بات چیت کا ہوا, اور جو ہمارے بارڈرز پہ ہمارے لوگ مر رہے ہیں, دونوں طرف سے مر رہے ہیں,
اس کے پاکستان سے بات کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ What is it about again about being, is it about being Muslim, Muslim country اس لیے بات نہیں کرنی ہے؟ Because everything is communal now. میں نے کہا نا کہ everything is communal. سردار is a خالستانی, مسلم is a پاکستانی, کشمیری is a terrorist. تو یہ تو سب ایسے ہی چل رہا ہے.